شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا۔ یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے سنت و بر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کی دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ الحمدللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ ان بیانات کو آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک شخص کو دوران مناسک حج ملاحظہ فرمایا کہ وہ جب بھی قدم اٹھاتا یا رکھتا تو درود شریف پڑھا کرتا۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے دریافت کیا کہ بھائی کیا بات ہے، تم ہر وقت درود شریف ہی پڑھتے ہو، مناسک حج میں جو اور معصور دعائیں ہیں وہ کیوں نہیں پڑھتے؟ تو اس نے آپ کا نام پوچھا تو آپ نے اپنا نام بتایا، میں سفیان ثوری ہوں۔ تو اس شخص نے آپ کا نام سنا ہوا تھا کیونکہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے زبردست ولی تھے۔ اس نے عرض کیا کہ حضرت آپ بہت ہی بزرگ ہیں، اگر آپ بزرگ نہ ہوتے تو میں ہرگز اپنا واقعہ نہ بتاتا۔ حالیہ بات یہ ہے کہ میں اپنے والد کے ساتھ سفر حج پر تھا، دوران سفر ایک جنگل میں میرا والد بیمار ہوا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد میرے والد کا چہرہ سیاہ پڑ گیا، مجھے بڑا رنج ہوا اور میں بہت رنجیدہ ہوا اور اسی رنج و الم میں اشک باری کر رہا تھا کہ مجھے اونگ آ گئی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک حسین و جمیل چہرے والا شخص تشریف لے آیا اور آتے ہی اس نے میرے والد کے چہرے پر اپنا نورانی ہاتھ پھیرا۔ ہاتھ کا پھیرنا تھا کہ میرے والد کا سیاہ چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح دمکنے لگا۔ اس سے مجھے ایک عجیب سی فرحت محسوس ہوئی۔ وہ آنے والا ہاتھ پھیر کر جانے لگا، میں آگے بڑھا اور میں نے اس کا دامن پکڑا
شکریہ ادا کرتے ہوئے عرض کرنے لگا علی جاں آپ کتنے اچھے ہیں، کیسے حسین و جمیل ہیں اور کتنے بھلے معلوم ہوتے ہیں. آپ نے اس مسافرت اور غریب الوطنی کے عالم میں میری بے کسی پر ترس کھایا اور میرے والد پر رحم فرمایا. آپ اپنا تعارف کرا دیتے آپ کون ہیں؟ تو اس نور کے پیکر نے مسکرا کر فرمایا سبحان اللہ، تو نے ابھی تک مجھے نہیں پہچانا، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میں تیرا نبی ہوں. تیرا باپ اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا، یعنی گناہ کرتا تھا، لیکن یہ مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کرتا تھا. اس لیے آج جب اس پر یہ افتاد آن پڑی تو میں اس کی اعانت کے لیے، اس کی دستگیری کے لیے آ پہنچا. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامي الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ. تو سفیان ثوری رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کر رہا ہے کہ علی جاں جب سے یہ واقعہ میرے ساتھ ہوا ہے میں نے یہ طے کر لیا ہے میں کوئی دعا کوئی ورد نہیں پڑھتا، بس ہر آن ہر وقت ہر لحظہ ہر لمحہ اپنے محسن آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں درودوں کے گجرے اور سلاموں کی ڈالیاں پیش کرتا رہتا. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی بعد میں یہ معمول ہو گیا کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی مصیبت زدہ آتا، کوئی بیمار آتا، کوئی مریض آتا تو اس کو آپ درود شریف ہی کی تلقین کرتے. مثلا حضور مجھے بخار آ گیا، درود شریف پڑھو. حضرت پیٹ میں درد ہو رہا، درود شریف پڑھو. حضور میرا کاروبار ٹھپ ہو گیا، درود شریف پڑھو. بچہ بیمار ہو گیا، درود شریف پڑھو. یعنی کہ آپ اس مصرے کا گویا مصداق ہو گئے، یعنی اس مصرے پر یعنی آپ صادق آتے ہیں، پورے اترتے ہیں کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد. اور حقیقی کسی نے سچی تو کہا ہے دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامي الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. میرے آقا امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنا لوگ مطلب دانش مند کا بزرگ کا قول نقل کرتے ہیں کہ جتنا لوگ تنگ دستی سے ڈرتے ہیں اگر وہ اتنا ہی جہنم سے ڈرتے ہوتے ہیں تو دونوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں. جتنا لوگ مال و دولت سے محبت کرتے ہیں اگر اتنا ہی جنت سے محبت کرتے تو دونوں کو پا لیتے. جتنا لوگ ظاہر میں لوگوں سے ڈرتے ہیں اتنا ہی باطن میں اللہ سے ڈرتے ہوتے تو وہ دونوں کے یہاں سعید ہو جاتے، سعادت مند ہو جاتے، اچھے ہوتے. یہ تین جو نقطے بیان کیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے، حقیقت میں اگر ان پر غور کیا جائے تو یہ تین کے تین نکات من و عن ہم پر صادق آتے ہیں. بالکل آپ کسی بھی زاویے سے کسی بھی گوشے سے اس قول کو آپ مطلب یعنی کہ جانچیں پرکھیں، اپنے اوپر اپنے ضمیر سے حساب کتاب لیں، اس کو ٹٹولیں تو مکمل طور پر ہم واقعی یعنی کہ ایسے ہی ہم تنگ دستی سے بہت ڈرتے ہیں، جہنم سے کتنا ڈرتے ہیں یہ آپ سب کو پتا ہے. یعنی کہ لطف کی بات یہ کہ یہ عام مطلب تاثر ہے کہ ہماری روزی بند ہو گئی. اب میں کیسے تمہیں سمجھاؤں کہ بھائی تمہاری روزی بند ہو گئی، تم سانڈ جتنے ہو کیسے گئے. انہیں روزی بند ہونا اس کو کہتے ہیں کہ جب آدمی ایکسپائر ہو جائے، مر جائے. بڑے بڑے کروڑ پتی دیکھے مجھے سب سے واسطہ پڑتا ہے. آپ روز میں آتے ہوں گے، میں نہیں آتا الحمدللہ، سمجھے. بڑے بڑوں سے واسطہ پڑا ہوں، روزی بند ہو گئی. ارے اتنے کارخانے آج کل نہیں چل رہے، تم کھاتے نہیں ہو، پیتے نہیں ہو، یہ لاکھوں روپے کا بینک بیلنس پڑا ہے، روزی بند ہو. حالانکہ بچے کی بھی عقل میں آ گیا ہوگا روزی اس وقت بند ہوتی ہے جب موت آ جاتی ہے، ورنہ یہ پانی بھی پیتے ہیں کہ پانی روزی نہیں ہے، یہ تمہارے کھانے سے پانی زیادہ ہے. پانی جتنا ضروری ہے اتنا کھانا ضروری نہیں.
کھانے کے بغیر عبادت ممکن ہے، نماز ممکن ہے. کھانے کے بغیر آپ نماز پڑھ سکیں گے، پانی جب تک اس کو یوز نہیں کریں گے نماز نہیں پڑھ سکتے. غسل نہیں اترے گا آپ کا، مطلب وضو نہیں ہوگا. جس صورت میں پانی نہیں ہوا تو تیمم کی اجازت، یہ دوسری صورت. تو بہرحال کہ میں نے عرض کیا کہ پانی جو ہے وہ زیادہ مطلب اہم ہے کھانے سے. تو پانی تم پیتے جو تمہارے پیٹ میں جاتا ہے، یہ بھائی تمہاری روزی ہے. پیارے اسلامی بھائیوں، یہ مطلب بڑا جامع قول ہے کہ جتنا لوگ تنگ دستی سے ڈرتے ہیں، اگر وہ اتنا ہی جہنم سے ڈرتے ہوتے ہیں تو دونوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں. جتنا لوگ مال و دولت سے محبت کرتے ہیں، اگر اتنا ہی جنت سے محبت کرتے تو دونوں کو پا لیتے. جتنا لوگ ظاہر میں لوگوں سے ڈرتے ہیں، اتنا ہی باطن میں اللہ سے ڈرتے ہوتے تو وہ دونوں کے یہاں سعید ہو جاتے، سعادت مند ہو جاتے، اچھے ہوتے. بزرگوں کی باتیں بڑی پیاری پیاری جامع قول ہے. اس کے ضمن میں ایک میرے ذہن میں بات آئی جو میں اس معاشرے میں دیکھتا ہوں. جتنا ہمارے طالب علم بھائی، بالخصوص طالب علم بھائی دنیا کے امتحان کی فکر کرتے ہیں، پرچی آتی رہتی ہے مجھے دعا کے لیے، پکڑ پکڑ کر بولتے بھی رہتے ہیں. جتنا طالب علم ہمارے اسلامی بھائی دنیاوی امتحان کی فکر کرتے ہیں، اتنا ہی قبر اور قیامت کے امتحان کی فکر کرتے، دونوں میں کامیاب ہو جاتے ہیں. نہیں حقیقت ہے، کیونکہ دنیا کے امتحان میں کامیاب ہونا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. اب امتحان میں دعا کس کے لیے کی جائے؟ تو میں بالکل باغی ہوں اس معاشرے کا، بالکل الٹی کھوپڑی میری. میں آپ کو سمجھاؤں بھئی، امتحان میں پاس ہونے کی دعا کس کے لیے کی جائے کہ واقعی جو مطلب ہے کہ دیانت داری سے امتحان دے. دیانت داری سے امتحان دینے والا کوئی آئے تو ابھی ہاتھ اٹھا دو گے آپ، پھر میں پوچھوں گا تو پھر آپ جواب نہیں دے سکو. یعنی کہ مطلب دیانت داری سے امتحان دیتا کون؟ تو ممتحن کا بتانا بھی تو غیر قانونی ہے. اس کو تو مقرر اس لیے کیا کہ وہ نقل نہ کرے، اور یہ اوپر رہ کر نقل کروا رہا ہے، چاہے وہ ہمدردی میں کروا رہا ہے. تو ہمدردی میں بھی نقل کروانا جائز تو نہیں ہے نا، ہمدردی میں بھی نقل کروانا جائز تو نہیں ہے. یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی. اب جیسے کہ آپ غریب آدمی، آپ مالدار ہیں، تو مجھے غریب سے بڑی ہمدردی تو مالدار کی جیب کاٹ کے غریب کو دے دوں. آپ کہیں کتنا اچھا آدمی، دیکھو ہماری مدد کی. بھائی تمہاری مدد ضرور کی، لیکن مالدار کا جیب کاٹا، یہ غلطی کی، اس کا کیا؟ تو طالب علم محنت صحیح معنوں میں کرے تو وہ پاس ہو جاتا ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں. اصل وہ صحیح معنوں میں محنت کرتے نہیں اور نقلیں بہت کرتے ہیں. حالانکہ یہ ناجائز ہے نقل کرنا. ٹیچر کو پتہ نہیں کیا کیا دے دلا کر بڑی بھاگ دوڑ کرتے، پھر دعا بھی کرواتے ہیں. تو یہ مطلب ہے نہیں کیسے ہوگا؟ جیسے کہ ہم اسکوٹر کا لائسنس نہ رکھیں، سوزوکی کا لائسنس نہ رکھیں، کار کا لائسنس نہ رکھیں اپنے پاس، اور پھر کہیں کہ پولیس ہمیں چھوڑ دے. تو اگر ہمارے پاس لائسنس نہ ہو اور پولیس اس کے باوجود چھوڑ دے ہمیں بغیر کچھ لیے، اول تو لیے بغیر چھوڑے گا نہیں وہ. اگر کوئی شریف ہو بھی اور وہ چھوڑ بھی دے تو وہ شریف کہلائے گا، لیکن وہ شریف نہیں. اس لیے کہ اس کو تنخواہ اس لیے دی جا رہی ہے کہ جتنے بھی جرم کرتے ہیں ان کو پکڑ کے اندر کرو، ہمارے پاس لے آؤ تاکہ ہم اس سے نمٹیں. ان کے جو بڑے افسران ہیں، تو جو پولیس والا پکڑ کے مفت میں چھوڑ دیتا ہے وہ بھی قانون توڑ رہا ہے، وہ بھی غلط کر رہا ہے. تو یہ کہ ہم لائسنس وغیرہ رکھیں نہ، کاغذات نہ رکھیں، اور پھر ہم دعا کریں یا بول دیں کہ بھئی یہ ہمارے پاس بیٹھا ہوا ہے، ہم اجتماع میں جا رہے ہیں، مدرسے میں جا رہے ہیں، ہمیں کوئی نہیں پکڑے گا. تو یہ سب مطلب ہمارا پورا حساب صحیح ہو تو پھر یہ مطلب ہے کہ دعا ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی تقریباً 20 باتیں نقل کی ہیں. احسن الفیال آداب الدعا میں آپ کے والد صاحب کی کتاب میں وہ حاشیہ لکھتے ہیں، کئی باتیں بڑی دلچسپ لکھی ہیں کہ مطلب ہے کہ دعا قبول ہونے کے لیے جو مطلب آداب ہیں، ان میں سے جو آداب ہیں مثلا بغیر روک جو ہوتی ہے نا، لیکن باؤنڈری، چھت پر باؤنڈری ہوتی ہے، روک بولتے ہیں اس یا منڈھیر شاید بولتے ہیں، منڈھیر بھی بولتے ہیں شاید پہ ہوتی ہے. تو بغیر بالکنی کی، بغیر منڈھیر کی چھت پر نہ سوئے، منع فرمایا، اس لیے گر جانے کا خطرہ ہے. تو کوئی بغیر منڈھیر کی چھت پر سوئے اور پھر دعا کرے کہ یا اللہ میں نہ گروں، تو یہ دعا اس کی مطلب ہے کہ بے موقع ہے. اسی طرح جب گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بند کر دو تاکہ شیطان اندر نہ گھس سکے. تو اب بسم اللہ پڑھے بغیر دروازہ بند کرے کوئی اور پھر دعا کرے کہ یا اللہ میرے گھر میں شیطان داخل نہ ہو، تو یہ دعا اس کی بے موقع ہے.
تو اس کو طریقہ تو بتا دیا، دروازہ بند کرو بسم اللہ پڑھ کر، شیطان نہیں گھسے گا۔ چراغ جلتا ہوا چھوڑ دیا، چراغ حدیث شریف میں کہ چراغ بجھا دو، جب سونے لگو رات کو تو چراغ بجھا دو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ چوہا بتی لے جاتا ہے، اس طرح مثال بھی ہے، تو آگ لگنے کا امکان ہوتا ہے چراغ سے، تو اب کوئی چراغ تو نہ بجھائے، چراغ ٹمٹما رہا، فانوس وغیرہ، اب تو بجلی کے بلب ہے تو ان کا تو مطلب کہ معاملہ دوسرا۔ اچھا، تو وہ چراغ بھی جل رہا ہے، لالٹین جل رہی ہے آپ کی، اور آپ دعا کریں یا اللہ اس سے آگ نہ لگے۔ تو اب یہ کہ سرکار کی بات زیادہ وزندار ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے تو منع فرما دیا کہ چراغ بند رکھو ورنہ آگ لگنے کا خطرہ ہے، تو آپ خود چراغ بند نہیں کرتے پھر دعا کرتے۔ تو اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے 20 باتیں مطلب مثال کے طور پر لکھی، بے شمار باتیں حدیثوں سے کہ یہ باتیں کرے اور پھر کرے دعا کہ یا اللہ میرا یوں ہو جائے اوں ہو جائے، تو جو سرکار نے فرمایا اس پر عمل کرو پھر دعا کرو۔ جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا حضور میں اونٹ کو چھوڑ دوں اور توکل کروں، تو سرکار نے فرمایا کہ پہلے اونٹ کو باندھ دے پھر توکل کر، میں اپنے طور پر اس کو باندھ تو دو پھر توکل کرو۔ اب اسی طرح اس کو یوں سمجھو کہ دکان آپ کی ہے، آپ کہیں کہ بس اللہ کے بھروسے پر میں نے چھوڑ دی، تالا والا کیا لگانا تھا، خیر آپ اتنی بھول کرتے بھی نہیں، مجھے پتا ہے آپ توکل تو اپنی جہاں وہ نفس ہوتا ہے نا وہاں کرتے ہیں، یہاں کوئی توکل نہیں کرتا۔ میں لاکھ یقین دلاؤں کہ آپ کی دکان اگر چلی گئی تو اس کا ذمہ دار بھی ہوں، پھر بھی آپ مجھ پر بھروسہ نہیں کرو گے، مجھے پتا ہے۔ آپ یہ کہیں گے کہ یہ نہیں دے گا تو میں کیا بگاڑ لوں گا اس کا، تو یہ کہ آپ ایک نہیں 7 تالے لگاؤ گے، سمجھے، اور مال کو تو آپ دکان پہ بھی نہیں چھوڑتے ہو، لاکر میں رکھتے ہو، بیگ میں، لاکرز میں یا گھر پہ تجوریوں پہ، پھر وہ بھلے ڈاکو آ کر مطلب یعنی کہ 7 دروازے توڑ کے آپ کو لے جاتا ہے، سمجھے۔ تو بہرحال یہ کہ آپ نے سمجھا نا کہ تالا دو، اس کو تالا دینا چاہیے مگر تالے کو چھوڑنا نہیں چاہیے، اور پھر توکل کرے اللہ کے بھروسے کہ اللہ میں نے تو اپنے طور پر جتنا ہو سکا تھا وہ کر لیا، اب تو کرم فرما کہ کوئی ایسا فنکار نہ آ جائے جو میرا تالا توڑ دے۔ آج کل تو تار سے تالا کھول دیتے، بڑے لوگ ماہر ہو گئے، تالے والے سب مطلب یعنی کہ بیکار ہو گئے، ڈاکوؤں کے آگے جو چاہتے ہیں اٹھا کر لے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو حفظ و امان رکھے۔ تو مقصد عرض کرنے کا یہ کہ امتحان کی جتنی فکر ہمارے طالب علم بھائی کرتے ہیں، اگر اتنی ہی فکر آخرت کے امتحان کے لیے کریں، قبر کے امتحان کے لیے کریں، تو یہ دونوں میں پاس ہو جائے۔ ایک اور مطلب بڑا دور، ہمارے اسلامی بھائی جتنا روزی میں برکت کی فکر کرتے ہیں اتنا ہی اگر نیکیوں کی برکت میں فکر کریں دونوں ہی کو پالیں۔ روزی کی برکت کا ہر ایک تعویذ میں تو عرض کرتا میرے بات کرتے لوگ روزی میں برکت، روزی میں برکت، ایک صاحب آئے، میں نے کہا بھائی پورا نہیں ہوتا، بولا پورا تو ہو جاتا ہے پھر بھی برکت چاہیے۔ میں نے کہا یار اب نیکیوں کی برکت کرا دے، حالانکہ میرے لیے ممکن نہیں کہ میں نیکیوں میں برکت کا کوئی تعویذ دوں، میں مطلب ایک ذہن بنانا چاہتا ہوں آپ کا، کہنے کہ یہ سوچ کیوں ہے کہ صرف روزی میں برکت، تو نیکیوں میں برکت چاہیے نہیں چاہیے؟ میری بات الٹی ہے، شاید کوئی ایسی باتیں نہیں کرتا ہوگا، لیکن میرے ذہن میں آتا ہے کہ آخر روزی کی برکت کی تم پکڑ کے اس کے پیچھے ڈنڈا لے کر کیوں پھرتے ہو؟ آخر نیکیوں کی تو برکت کی بھی تو سوچو نا۔ یہ روزی کی برکت آپ کو قبر کے کنارے تک شاید آ جائے گی، مگر وہ نیکیوں والی برکت انشاءاللہ آپ کو قبر میں بھی کام آئے گی، آپ کو انشاءاللہ قیامت میں بھی کام آئے گی۔ تو جو مطلب دیرپا ہے اس کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ میری لڑائی یہ ہے کہ آخر یہ نا ہماری سوچ اتنی الٹی کیوں ہو چلی ہے، حالانکہ پہلے ایسا نہیں تھا، پہلے ایسا نہیں تھا۔ امم سابقہ میں سے انبیاء علیہ السلام بعد انبیاء علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے بہت مطلب نازک بات امام غزالی نے جو نقل کی ہے، اس بات کو اگر کوئی رکھ لے اور گرا میں باندھ لے صحیح ہو جائے۔ انبیاء علیہ السلام پر وحی کی اللہ تعالیٰ نے بعد انبیاء علیہ السلام پر کہ میری دشمنی سے ڈرو، میری دشمنی سے ڈرو کہ مجھے جو اپنا دشمن بنا لیتا ہے یا میں جس کو اپنا دشمن بنا لیتا ہوں اس پر دولت کی بارش کر دیتا ہوں۔ اللہ، کسی خطرناک بات ہے، کسی کے پلے نہیں پڑے گی، لیکن مکاشفۃ القلوب میں امام محمد غزالی رحمۃ اللہ نے نقل کیا، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہر مقدس بغداد محلہ میں آپ کا مزار ہے، اور حضور غوث پاک سے بھی یہ پہلے ہوئے، بہت پہلے ہوئے، بہت پرانے ولی ہیں۔ انہوں نے نقل کیا کہ جس کو میں اپنا دشمن بنا لیتا ہوں اس پر دولت کی بارش کر دیتا ہوں۔ اب بھی آپ کو اگر روزی میں برکت چاہیے تو میرے نصیب کہ میں آپ کو سمجھا ہی نہیں سکتا، کیونکہ میں آپ کو یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کا قرضدار اور محتاج نہ کرے، ہمیں بقدر کفایت ضرور عنایت فرمائے کہ ہمارا ہاتھ کسی کے آگے پھیلا نہ رہے، ہاتھ یوں رہے
یوں نہ رہے. یہ تو میں ہمیشہ اس مفہوم کی باتیں بتاتا ہوں کہ میں نہیں چاہتا کہ ہم روڈ پر آ جائیں اور اس کے حلال بالکل یعنی چھوڑ دیں, ہم کمائیں نہ. میں یہ چاہتا ہوں کہ دولت کی ہوس میں جو آج یہ دنیا سرے گردہ ہے, حالانکہ روزی دینے والا پوری کائنات میں ایک ہے یا زیادہ ہے, تو پھر امریکہ میں کیا کرنے جاتے ہو؟ کراچی میں کیا دوسرا روزی دینے والا ہے؟ تو لوگ امریکہ بھٹکتے ہیں, لندن بھٹکتے ہیں, پھر کارگو میں ان کی لاش آتی ہے, سوار ہو کے سڑی ہوئی لاش. ڈیلی یعنی کہ آئے دن اخباروں میں یہ خبریں ہوتی ہیں کہ اس کی لاش آ رہی ہے لندن سے, اس کی پیرس سے آ رہی ہے, اس کی امریکہ سے, اس کی جرمنی سے, اس کی. تو وہ سارے کے سارے بیچارے نوٹیں یا تو لینے گئے ہوتے ہیں یا نوٹیں جمع کرنے کا نسخہ سیکھنے گئے ہوتے ہیں. جیسے اعلیٰ تعلیم کے لیے لوگ جاتے ہیں, دین سے کوئی واسطہ نہیں, دین سیکھنے کی ضرورت بھی نہیں کسی, وہ دنیا سیکھنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا مطلب سنتے رہتے ہیں لوگ, کہاں کہاں جاتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. تو وہ دنیا یعنی کہ نوٹیں چھاپنے کا, نوٹیں حاصل کرنے کا نسخہ سیکھنے کے لیے دنیا کے کونے کونے میں بندے جاتے ہیں, پھر بیچاروں کی کارگوں میں لاشیں. اے دین تو بڑا مظلوم ہو گیا, اے اسلام تو بڑا مظلوم ہو گیا, اب تجھے سیکھنے والا کوئی نہیں. آہ اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے, آہ اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے, جن کا تو چاند تھا افسوس وہ آنے لگا. اے اسلام اب تجھے سیکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں. آج تیرا گھر گھر بائیکاٹ کیا جا رہا ہے. آج اسلام کا مسلمان کہلانے والے گھر گھر بائیکاٹ کر رہے ہیں. خبردار, اگر تو اجتماع میں گیا ٹانگیں توڑ دیں گے, تو مولوی بنے گا تو ملا بنے گا. یہ ہر گھر میں کم و بیش یہ ڈانٹ اپنے بچوں کو نہیں پڑتی. آپ بتائیے, لکھی ہوئی تحریر آتی ہے میرے پاس, روتے ہوئے لڑکے آتے ہیں, ہمارے ماں باپ اجتماع میں روکتے ہیں, ہمیں منع کرتے. اچھا اب یہ بتائیے کہ یہاں کیا سکھایا جاتا ہے؟ اسلام سکھایا جاتا ہے نہیں سکھایا جاتا؟ کیا میں یہاں آپ کو کوئی اپنی فیکٹری کی مطلب ہے کہ وہ ترکیبیں بتا دوں کہ میری فیکٹری اس طرح چلے اس طرح چلے, یا آپ کو مطلب کوئی دنیا سکھاتا ہوں؟ اگر دنیا سکھاؤ تو آپ پیسے دے کر آؤ گے. اتنے اتنے منع 150 روپے ٹیوشن کی فیس بھرتے ہو جاتا, ایک ٹاپک کے 150 روپے مہینے, 100 روپے 150 روپے 200 روپے, جیسا مطلب اسٹینڈرڈ پڑھانے والے. تو دنیا مطلب سیکھنے کے لیے تو ہم مجھے پیسے دے کر آتے ہیں, جنہیں جتنا دین کے معاملے میں یہ دعوت اسلامی کام کر رہی ہے الحمدللہ, اور یہ عظیم الشان اجتماع رفتے ہوتا ہے. بڑے بڑے اشتہار چھپ کر بھی اتنے بڑے جلسے عام طور پہ نہیں ہوتے کراچی شہر میں. کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے, سب سے بڑے شہر کا یہ سب سے بڑا اجتماع انشاءاللہ اہل حق جس میں جمع ہوتے ہیں. تو اگر یہ اتنا بڑا اجتماع الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت جمع ہوتا ہے, اگر خدا نخواستہ اتنا ہی اثر جتنا دین کی باتوں میں اللہ تعالیٰ نے دعوت اسلامی والوں کی زبان میں اثر دیا اور اتنے سارے لوگ وہ مل جل کے جمع کر لیتے ہیں, اگر اتنا ہی اثر دنیاوی علم کے لیے دعوت اسلامی والوں کی زبان میں اللہ نے دیا ہوتا, یعنی کوئی اور ادارہ ہوتا دنیاوی علم کا, تو آپ سے کئی گنا لوگ ہمیں ملتے ہیں جس کو ہم دنیا سکھاتے اور ہمیں لاکھوں روپے مطلب ہم کماتے اس کو. تو اللہ تعالیٰ اس حوث سے بچائے. نہ یہ صلاحیت ہے نہ اللہ تعالیٰ عطا کرے, اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام لیتا رہے. تو بہرحال یہ کہ میرے اسلامی بھائیوں, اسلام اس ملک میں دیکھو نا, اسلامی ملک ہے ہمارا اور اسلامی گھرانے, ہمارے اسلامی خاندان, ان میں یہ اسلام اب کتنا مطلب مظلوم ہے کہ آج اسلام کا نام لینا جرم ہے, آج اللہ اللہ کرنا جرم ہے. کتنے ماں باپ اپنے بچوں سے تسبیح چھین لیتے ہیں کہ تو اللہ اللہ کرے گا, تو ذکر کرے گا, تو درود شریف اٹھ پڑے گا, تو رات کو اٹھ کے نفلیں پڑے گا, پاگل ہو جائے گا. پاگل جیسے سارے پاگل خانے جتنے بھی ہیں پاکستان کے, وہ سب اللہ اللہ کرنے والے نمازیں پڑھنے والوں سے بھرے ہوئے. یہ روڈوں پر جتنے پاگل بھٹکتے ہیں, کیا وہ اللہ اللہ کر کے پاگل ہوتے ہیں؟ دیکھیے تو انہیں کتنا ظلم ہے, کتنا ظلم. ورنہ یہ ٹی وی اور وی سی آر جو ہے, کیا یہ لوگوں کو پاگل نہیں کرتے؟ یہ گندی گندی ناولیں لوگوں کو پاگل نہیں کرتی؟ آج کے اخبار میں غالباً لاہور کی خبر ہے, 2 ڈاکو پکڑے گئے. ایک ان میں اونچے گھرانے کا تھا, ایک متوسط گھرانے کا تھا. اونچے گھرانے کا جو تھا وہ ناولیں پڑھ پڑھ کر اور ڈرامے اور فلموں میں جو ڈکیتیوں کے اور جو واقعات ہوتے ہیں, سمجھے, تو ان میں ڈکیتیوں کے اور قصے ہوتے ہیں. اچھا, یہ ناول جو ہوتے ہیں جاسوسی ناول, رومانی ناول, ان میں اس قسم کے واقعات کثرت سے ہوتے ہیں کہ کس طرح مطلب ہے کہ یہ ڈکیتیاں کرتے ہیں اور کیسے انہیں گل کھلاتے ہیں. تو یہ پڑھ پڑھ کے وہ ڈاکو بنا. اس لٹریچر پر
کوئی انگلی اٹھانے والا نہیں. مذہبی کتاب اگر مفت بھی آپ کو پیش کریں تو آپ نے یہ پڑیا بنانی اور ڈبے میں ڈال دینا اس کو. آپ کو توفیق نہیں کہ آپ اس کو کھول کے دیکھیں کہ اس مذہبی کتاب میں آخر لکھا کیا. آپ نہیں پڑھتے. ناول آپ پیسے دے کر پڑھیں گے, سینے سے لگا کر پھریں گے اور راتوں رات اس کو ختم کریں گے جب دم لیں گے. ایک تو یوں بنا. اچھا, دوسرا بھی اسی طرح مطلب بگڑا کہ وہ متوسط تھا تو اس کو صحبت ملی مالداروں کی, تو مالدار زیادہ تر عیاش ہوتے, زیادہ تر, سب نہیں, کیونکہ پیسہ زیادہ ہوتا ہے, مذہبی ذہن نہیں ہے تو وہ عیاشیاں زیادہ کرتے ہوتے ہیں. جو کرتے ہیں میں ان کی بات کروں, آپ تو جو یہاں آتے ہو تو انشاءاللہ اچھے ہوتے ہوں گے. اچھا, تو وہ مالداروں کی صحبت میں رہ کر اس کو بھی خواہش ہوتی تھی کہ میں بھی یہ کروں وہ کروں. اس نے بھی ڈکیتیاں شروع کر دی, دونوں کی یوں سیٹنگ ہو گئی, جوڑی بن گئی آپس میں اس طرح کی, اور ان لوگوں نے ڈکیتیاں شروع کی. تو اس طرح مطلب ہے کہ وہ ناولیں پڑھ کے, ٹی وی کے ڈرامے دیکھ کر, فلمیں دیکھ کر اور مالداروں کی صحبت میں رہ کر, سمجھے, وہ مطلب ہے کہ ڈاکو بن گئے, اور اچھے خاصے ڈاکو, بہت پاورفل. تو میرے پیارے سائیں بھائی یہ سوچیے, تو ان کے خلاف کوئی بولنے والا نہیں, ان کو سب سینے سے لگا کر رکھتے ہیں. دیکھو نا یہ ناولیں جو ہم دکھتی ہیں کوئی روکنے والا نہیں, کوئی قانونی پابندی نہیں, کہیں بھی پابندی, بالکل آپ سر عام اس کو بیچیں رکھیں, گھر میں منع نہیں, آپ بالکل پڑھیں. آپ وی سی آر دیکھیں ساتھ میں رکھ کے, آپ کو مطلب وہ وی سی آر دکھائیں گے والدین, آپ کے شوق سے دکھائیں گے آپ. حالانکہ اصل بگاڑ یہ پیدا کر رہے ہیں, بے دین تو برباد کر ہی رہے ہیں, یہ وی سی آر وغیرہ کے الٹے سیدھے فلمیں تمہاری دنیا بھی برباد کر رہے ہیں. جیسے ڈاکو بن گئے, دنیا برباد ہوئی, ہیروئنچی بن گئے. اب یہاں کی صحبت ملی, مولوی بن گیا تو اچھا نہیں لگتا, اور ہیروئن پینے والوں کی صحبت ملی, اب ہیروئن پیتا اس کا کیا, اب ماں کو مارتا ہے, باپ کو مارتا ہے, پیسے نکلواتا ہے. اس لیے کہ شروع میں آپ نے دین سکھایا نہیں, دینی ماحول میں آنے دیا نہیں, تو کیا کیا جا سکتا ہے, کیا کیا. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں ذرا سوچو. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جتنا ہم تنگ دستی سے ڈرتے ہیں, جتنا ہم تنگ دستی سے ڈرتے ہیں, اتنا ہی اگر جہنم سے ڈرتے ہوتے لوگ, جتنا تنگ دستی سے ڈرتے ہیں اتنا ہی اگر جہنم سے ڈرتے ہوتے تو دونوں ہی سے بچ جاتے, دونوں ہی سے بچ. کہ تنگ دستی کی دراصل فکر جو ہے نا, یہ ایکچولی مطلب جو ہے صحیح معنوں میں یہ فضول فکر ہے, اصل فکر یہ نہیں ہے. اچھا ہاں, جو واقعی بیچارہ قرض دار ہے تو وہ واقعی متفکر ہے, اس میں کوئی شک نہیں. جو قرض دار ہے وہ بے شک فکر مند ہے, اللہ اس کا قرضہ جلدی سے جلدی اللہ تعالیٰ اتار دے. اچھا, اب یہ قرض دار کیوں کر بنا, تو یہ قرض دار کیوں کر بنا, یہ کیوں کر کا جواب جو ہے نا یہ بڑا پریشان کن. تو اس لیے بنا کہ اس غریب کی جوان بیٹیاں گھر میں بیٹھی تھی, اب قرضہ لے کر اس نے نمٹایا. اب یہ دیکھو کتنا پریشان کن مسئلہ ہے. اس ذلیل معاشرے نے ایسے ایسے رسم و رواج گلے میں خود پہن لیے, ایسے ایسے رسم و رواج کے کلاڑے اپنے قدموں پر چلائے کہ آج اب کوئی بندہ سر نہیں اٹھا سکتا, خود اپنے ہاتھوں تباہ ہوئے, اپنے ہاتھ. کتنی رسم, لاکھ نہیں لاکھوں روپے چاہیے اگر آپ کو بیٹی کی شادی کرنی یا بیٹے کی شادی, لاکھوں روپے چاہیے. باپ کی نیندیں اڑ جاتی ہیں, ماں رو رو کے آنکھیں کھو دیتی ہے کہ میں اپنی بیٹی کو کس طرح نمتا ہوں. یہ معاشرہ اتنا ذلیل, اور کم و بیش ہر فرد اس میں ملوث, ہر فرد کم و بیش. اگر 200-500 بندے بھی مل کر اس غلط رواج کے خلاف صحیح معنوں میں آواز اٹھائے تو ممکن ہے کوئی کامیابی ہو. لیکن آواز بھی اٹھاتے ہیں لوگ تو اخبار میں چھپوانے کے لیے اپنے نام, اور بیچارے ان کے گھر میں بھی وہی ہوتا ہے جب شادیاں ہوتی ہیں. دیکھو پوری بلڈنگ سجائیں گے, گیٹ لگائیں گے, جب نکاح ہوتا ہے گیٹ بھی لگاتے ہیں, جو خرچہ کرتے ہیں خوب, مطلب یعنی کہ وہ نچوائیں گے, پتہ نہیں کیا کیا کراتے ہیں, اتنا یہ خرچہ کرتے ہیں. یعنی کہ اتنی عجیب حیرت ہوتی کہ اگر شادی ہوئی پوری بلڈنگ سجاتے ہیں, گلی سجاتے ہیں, یہ سجاتے ہیں, وہ سجاتے ہیں, ان کو کوئی بولنے والا نہیں. اور میرے سا کوئی بولے تو اس سے کوئی برا بھی نہیں, میرے سا کوئی برا بھی نہیں, یہ میں بولتا ہوں. اور اگر میں سرکار کے جشن ولادت کے سلسلے میں اگر سجاؤں بھی تو ایک جھالر لٹکا دیتا ہوں. میرے بیٹے کی شادی کرتا ہوں تو میں پوری بلڈنگ سجاتا ہوں, اور جشن ولادت مناتا ہوں ایک جھالر لٹکا دی میں. 11ویں شریف کی ایک جھالر اگر لٹکا نہیں تو لٹکا دی میں. ان میں میری سوچ کتنی منفی ہو گئی. لیکن دنیا کے لیے کرتا ہوں تو دھوم دھڑکے کے ساتھ کرتا ہوں, اور اس کے بارے میں کوئی وسوسہ بھی نہیں آتا. اور یہ ایک جھالر لٹکاتا ہوں تو اس میں بھی 1000 وسوسے آتے ہیں, اور 1000 مجھے چھیڑنے والے آتے ہیں کہ یہ کس کی سنت ہے,
یہ تم نے کیا کیا؟ تو فضول خرچی ہے، یہ فلاں ایک جھالر میری فضول خرچی، اور بیٹے کی شادی میں پوری بلڈنگ پوری گلی سجا دی، خوب میں ٹانگوں کو ہلوایا، اسٹیجوں پہ چڑھا کے، تو کوئی فضول خرچی؟ یعنی کہ عجیب مطلب منفی سوچ بنتی جا رہی۔ حالانکہ سرکار کے جشن پر ایک جھالر کیا، میں کہتا ہوں ذرے ذرے کو جگمگانا چاہیے خوشی کے مارے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مطلب اگر آپ نے جشن ولادت کے لیے اپنا گھر سجایا، غوث پاک کی 11ویں کے لیے گھر سجایا، تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں۔ سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے کہ ایک بزرگ کے یہاں محفل ذکر تھی، انہوں نے بہت سارے مطلب چراغ جلا رکھے تھے، تو ایک مطلب چلا گیا ایسے 1.5 ہوشیار قسم کا بندہ، انہوں نے دل میں سوچا کہ اجالا کرنے کے لیے ایک ہی چراغ کافی تھا، یہ اتنے سارے چراغ جلا دی تو فضول خرچی ہے۔ تو وہ بزرگ جو تھے وہ روشن ضمیر تھے، انہوں نے اس کے دل کی بات ٹال لی، اور انہوں نے فرمایا کہ بھائی یہ جو چراغ جل رہے نا، ان میں جون جون سا چراغ تمہیں غیر خدا کی خاطر جلتا ہوا نظر آتا ہے نا، اس کو بجھا دے۔ جو جو چراغ اللہ کے سوا کسی اور کی خوشنودی کے لیے جلتا ہوا نظر آ رہا ہے، اسے تو بجھا دے۔ اس نے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی، خطرہ دلی کی کہ واقعی یہ مجھے وسوسہ آیا تھا، انہوں نے بڑی پیاری بات کی۔ تو یہ اللہ کی رضا کے لیے ہم یہ جو جھالریں لگاتے ہیں جشن ولادت پہ، تو ہم اللہ کی رضا کے لیے لگاتے ہیں کہ اس کے حبیب کا جشن منائیں گے تو وہ راضی ہو جاتا ہے۔ بات تو مطلب ختم اللہ کی رضا پر ہوتی ہے، اور ہم جو شادیوں میں بلڈنگیں سجاتے ہیں، خود ہمارے ذہن میں بھی نہیں ہوتا کہ اللہ کی رضا کے لیے، ہم سوچتے بھی نہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے، ہم اپنی ناک رکھنے کے لیے معاشرے میں ہماری واہ واہ ہو اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ بولیں گے بڑا خرچہ کیا، بڑا دلیر آدمی، بڑا حتیم تائی کیا۔ اپنی واہ واہ کرنے کے لیے، اپنا ڈھول بجوانے کے لیے ہم ایسا کرتے ہیں۔ یا کیا شادیوں میں بھی جو گانے بجاتے ہیں، رقص و سرور کی محفل گرم کراتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی اس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ آپ نے کوئی نہیں دیکھا ہو، میں نے نہیں دیکھا، آپ نے دیکھا ہو تو پتہ نہیں، آپ نے بھی نہیں دیکھا ہو، یہ صرف اپنے لیے۔ تو یہ جو ہم سجاتے ہیں وہ جشن ولادت کا، 11ویں شریف کا، یہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ تو اللہ کی رضا کے لیے جو کام کیا جائے اور شریعت نے اس کو منع بھی نہ کیا ہو تو یہ بہت اچھا ہے۔ اللہ سب کو توفیق دے، بلکہ ہم تو اللہ کہے کہ اپنے دل کو بھی اسی طرح بلب کی طرح روشن کر دیں، اللہ کرے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جتنا ہم تنگ دستی سے ڈرتے ہیں، کاش جہنم سے ڈرتے ہوتے تو جہنم سے بھی بچ جاتے، تنگ دستی سے بھی بچ جاتے۔ اور مال کی ہوس، اس پر ایک میں بہت ہی عجیب و غریب آپ کو واقعہ سناتا ہوں، بہت ہی عجیب و غریب۔ وہ واقعہ بھی اگر آپ نے یاد کر لیا، اور کبھی مال اور دولت کی خواہش ہوئی اور بے جا برکت کی خواہش، بے جا برکت ہے پھر بھی برکت کی خواہش ہوئی، تو آپ یہ واقعہ ذرا یاد کر لینا، اس کو بالکل آپ اپنے دماغ میں ٹیپ کر لیں۔ ثعلبہ بن حاطب، یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تو بھی نقل کیا ہے۔ ثعلبہ بن حاطب بارگاہ بے کس پناہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ اس کے راوی ثعلبہ بن حاطب حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے کہ مجھے مال میں برکت ہے، روزی میں برکت ہے۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کہ اے ثعلبہ، تھوڑے مال پر شکر کرو، تھوڑے مال پر شکر کرو، اتنا زیادہ مت مانگو جس کا تم شکر ادا نہ کر سکو۔ پھر گھوم پھر کر اس نے عرض کیا کہ سرکار مال چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ اے ثعلبہ، کیا میری زندگی تیرے سامنے نہیں ہے؟ میری زندگی تیرے سامنے نہیں ہے؟ کیا تو نہیں چاہتا کہ تیری زندگی اللہ کے نبی کی طرح گزرے؟ خدا کی قسم، اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ جو ہے سونے اور چاندی کے بن کر میرے ساتھ چلے، لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتا۔ سرکار نے اس کو سمجھا کہ مال میں برکت مت مانگو۔ تو پھر اس نے ہوشیاری کی، جیسے آج کل لوگ بولتے ہیں نا، یہ روزی ہے تو روزہ ہے، روزی سے روزہ ہے، روزی میں برکت ہوگی تو خیرات بھی کریں گے، زکات بھی دیں گے، قربانی بھی کریں گے، مدینے بھی جائیں گے، روزی میں برکت بھی سب کریں گے۔ یہ لوگ اپنے دل کو بہلاتے ہیں، حالانکہ ان میں سے ایک بھی خرچہ یہ نہیں کرتے ہو تو خوش دلی سے نہیں کرتے، حلال کمائی سے، اللہ ماشاء اللہ کوئی کرتا ہوگا، عموماً مطلب حلال کمائی اب رہی بھی کہاں۔ اچھا، تو اس نے اپنی ہوشیاری کی، آقا اس پروردگار کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا، سنو، میں حقداروں کا حق ادا کروں گا، اگر مجھے مال مل جائے میں حقداروں کا حق ادا کروں گا۔ اور سرکار
نے آخر کار اس کو دعا دے ڈالی تھی، بد دعا۔ آج کی تو سب سے بڑی بزرگی یہی ہے کہ کوئی ہمیں ایسا تعویذ دے دے کہ ہمیں راتوں رات 5 لاکھ کا انعام مل جائے، بڑا پہنچا ہوا شخص ہے صاحب، کیا تعویذ دیا اس نے، میرے لیے ہاتھ اٹھائے، واہ واہ، نوٹوں کا ڈھیر ہو گیا۔ یہ بزرگی آج کل۔ خیر، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کر دی، ہاتھ اٹھا کر کے، یا اللہ طلباء کو مال میں برکت دے دے۔ اب جناب والا سرکار کی دعا کی تو بات ہی کیا ہے، دعا ہے کس کی؟ جب سرکار کی دعا دہن اقدس سے نکلتی ہے تو اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت مانے قبولیت، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیر دعا قبول ہوئی، اس کو مال ملا، اس نے چند بکریاں لی، بکریوں کی اس نے پرورش شروع کی، تو سرکار کی جو دعا اس کو ملی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، ان بکریوں میں ایسی کوئی برکت شروع ہو گئی کہ وہ حشرات الارض کی طرح بڑھنے لگی، کیڑے مکڑوں کی طرح بڑھنے لگی، تنا تن مطلب وہ جلنے لگی اور بڑھنے لگی، دیکھتے دیکھتے اچھا خاصا ریوڑ ہو گیا بکری۔ اب مدینہ شریف میں وہ مطلب یعنی کہ سنبھالنا مشکل ہو گیا، جیسے 2-4 مرغیاں ہیں تو آپ اپنے گھر میں پال لو گے، اور اگر زیادہ ہے تو پولٹری فارم کا وہ الگ شعبہ وہی جانا پڑے گا، پتہ نہیں ابھی الگ شعبہ ہے، زیادہ مال کے لیے تو اس کی خدمت کے لیے دور جانا ہی پڑے گا، بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی۔ تو اب مدینہ شریف میں کوئی سا پلاٹ نہیں ملا اس کو کہ وہ وہاں بکریوں کو سنبھالتا طلبہ، تو اس نے جانے والا مدینہ شریف سے باہر ایک مطلب پلاٹ لیا اور اس پہ اس نے باقاعدہ بکریوں کو فارم قائم کیا اور اس کی مطلب یعنی کہ سلسلہ شروع ہوا، برکت کی دعا دی، برکت جاری تھی اس کی اور برکت ہوئی۔ اچھا اب وہ جو مدینہ شریف کے باہر اس نے پلاٹ لیا نا، ہاں تو اس میں یہ ہوا کہ پہلے تو یہ 5 ٹائم مسجد نبوی شریف میں نماز میں پہنچ جاتا تھا سرکار کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے، اب چونکہ وہ ذرا دور چلا گیا، مصروفیت بھی بڑھ گئی، تو اب وہ زور اور عصر میں تو نماز کے لیے آ جاتا، باقی 3 نمازیں اس کی سرکار کی بارگاہ میں حاضری سے وہ رہ گیا، 3 نمازوں میں نہیں آ سکتا تھا۔ اب یہاں بھی بکریاں بہت بڑھ گئی، مدینہ شریف کے بالکل جو قریبی پلاٹ تھے وہ بھی اس کو ناکافی ہونے لگے، پھر ذرا اور دور چلا گیا، ہے نا، جیسے کراچی میں پورا ناول سوراخ کوٹ چلے گئے، اب سوراخ کوٹ میں بھی گزارا نہیں تو جھمپیر کی طرف نکل گئے، تو ظاہر ہے کہ سوراخ کوٹ سے تو ابھی آ جاؤ گے گلزار دن میں، جھمپیر چلے جاؤ گے تو پھر کبھی کبھی آؤ گے، پھر موقع نہیں ملے گا، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ تو وہ مطلب ذرا اور دور نکل گئے، جنہیں طلباء کے نصیب کو دیکھو، مال نے اس کو مدینہ چھوڑا دیا، مدینے سے دور ہوتا چلا گیا اور دور چلا گیا، پلاٹ لے لیا۔ اب طلباء جمعے میں آنے لگا، پہلے 2 نماز ہو جاتی تھی، زیادہ دور نہیں تھا، اب وہ جمعے میں آنے لگا، وہاں بھی برکت کی دعا جو تھی، مزید طلباء جو ہے بکریوں میں اس کی برکت ہوتی گئی، تو وہاں بھی پلاٹ اب پورے نہیں، ایک اور اس نے بہت دور بہت وسیع اس نے مطلب یعنی کہ اراضی خریدی، اور وہاں اس نے بہت ہی لمبا چوڑا پلاٹ لگایا بکریوں کا، اپنی مطلب فارم لگایا۔ اب وہ جمعہ بھی اس کا گول ہو گیا، اب تو پہنچ ہی نہیں سکتا تھا، اب کراچی سے کوئی حیدرآباد تک چلا جائے تو جمعے میں یہاں کراچی کیسے پہنچے، تو وہ مطلب طلباء اب بہت دور ہو گیا۔ اب وہ یہ کرتا کہ جب کوئی سوار اتفاقیہ گزرتے مدینہ شریف سے تو وہ مدینے کے حالات پوچھ لیتا، سرکار کی خبر لے لیتا کیا ہو رہا ہے کیسا ہو رہا ہے۔ ایک بار سرکار ابد کرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ طلباء کا کیا ہوا، تو لوگوں نے سارا احوال بتایا کہ اسی طرح وہ دور ہوا، پہلے 3 نمازیں گئیں، پھر جمعے تک آیا، اب جمعہ بھی چلا گیا، اب بیچارہ وہ مال کے پیچھے مست ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، اے طلباء تجھ پر افسوس، اے طلباء تجھ پر افسوس، اے طلباء تجھ پر افسوس۔ تو اتنے میں زکوٰۃ کے احکام نازل ہوئے، زکوٰۃ کے احکام نازل ہوئے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جوہینیہ اور بنو سلیم کے 2 آدمیوں کو منتخب کیا، یعنی ایک ان کی نمائندہ ٹیم بنائی، 2 ایک وفد بنایا کہ جاؤ تم مختلف قبائل سے زکوٰۃ وصول کر آؤ۔ اس میں آپ نے یہ بھی حکم دیا کہ طلباء سے بھی لیا اور بنو سلیم کے فلاں شخص کے پاس سے بھی زکوٰۃ کی رقم لیا، زکوٰۃ کا مال، اور فلاں کے پاس چلے جاؤ۔
چنانچہ وصول کرتے کرتے صلبہ کے پاس پہنچے اور صلبہ کو سرکار کا حکم سنایا کہ ایسے ایسے حکم ہوا ہے اور ہم لوگ سرکار کے نمائندے ہیں اور زکوٰۃ لینے کے لیے آئے ہیں، اور اتنی اتنی زکوٰۃ تمہاری بنتی ہے تو وہ ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم سرکار کے قدموں میں پہنچا دیں۔ اب وہ آپ کو پتا مال تو بہت چکنا ہوتا ہے، زور سے چپکتا ہے۔ صلبہ نے غور کیا کہ میری اتنی بکریاں اور اتنی زکوٰۃ نکل پڑے گی، تو اس کے دل میں بخل آیا اور اس نے کہا کہ زکوٰۃ یہ تو ٹیکس کی ایک صورت ہے، تم ایسا کرو، تم ذرا مطلب ہے کہ دوسروں سے وصول کر کے آؤ، پھر میں دیکھتا ہوں۔ چنانچہ یہ بنو سلیم جو ہے اس کے آدمی کے پاس چلے گئے جس کا سرکار نے فرمایا کہ اس کے پاس بھی جانا، تو اس کے کچھ اونٹ تھے بھی بنو سلیم کے اس بندے کے، تو اس نے ایک بہت ہی تازہ اور فربا اونٹ جو ہے وہ ان کی خدمت میں پیش کر دیا کہ یہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دو۔ تو انہوں نے تعجب سے کہا کہ تمہارے تو اتنے اونٹ نہیں ہیں، تمہاری زکوٰۃ میں اتنے تکڑے اور فربا اونٹ، اتنا بڑا اونٹ نہیں چلتا، تم کو چھوٹا بھی دے دو گے کمزور تھا تو وہ بھی تمہاری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ تو نہیں، سرکار نے منگوایا ہے، یہ بھی کچھ نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں، تو بس تم لے جاؤ، میں نے یہ اپنے دل سے اپنی مرضی سے میں نے پیش کیا ہے۔ بڑی خوش دلی سے انہوں نے پیش کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، تو یہ پھر فارغ ہو کر صلبہ بن حاطب کے پاس پہنچے اور پھر فرمایا کہ زکوٰۃ، پھر اس نے کہا اچھا وہ سرکار کا خط بتاؤ کیا لکھ کر لائے۔ خط دیا اس نے، خط پڑھا، سفارشی لیٹر جو ہوتا ہے نا آج کل جو ان کے پڑھتے ہوئے نقطے نکالتے ہیں سیٹھ لوگ بعض اوقات، تو سرکار کا سفارشی لیٹر نہیں تھا، وہ تو آرڈر تھا، سرکار کا تو حکم چلتا ہے، سرکار اور کسی کی خوشامد تھوڑی کرنی ہے، تو آرڈر تو اللہ کا حکم تھا کہ دے دو زکوٰۃ۔ نے خط پڑھا، پھر خط پڑھ کر وہ پھر بڑبڑانے لگا، ٹیکس ہے، یہ تو ٹیکس کی ایک صورت ہے، سمجھے، یہ میری سمجھ میں نہیں آتا، تم فی الحال چلے جاؤ، میں اچھی طرح سوچوں گا اور غور کروں گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ یہ دونوں چلے آئے۔ اب جب سرکار کے دربار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو میرے آقا میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے پہلے کہ یہ دونوں بولے سرکار فرمانے لگے، سرکار کو تو غیب روشن ہے، سرکار فرمانے لگے کہ صلبہ جو ہے وہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، اس کے مال نے اس کو ہلاک کر دیا۔ اس مفہوم کے مطلب سرکار نے کلمات صلبہ کے بارے میں ارشاد فرمائے اور اس کے لیے سرکار نے دعا فرمائی جس نے فربا اونٹ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ بنو سلیم کے اس شخص کو مطلب نواز دے، اس پر رحم فرمائے، ذرا اس کے لیے دعا فرمائی۔ پھر ان دونوں نے پورا قصہ بھی سنایا کہ ایسی ایسی بات ہے۔ تو اتنے میں صلبہ کی مذمت میں آیتیں نازل ہوئی، صلبہ کی مذمت میں آیتیں نازل ہوئی۔ ان میں صلبہ کے خاندان کا ایک شخص بھی تھا، مجھے پتا چلا کہ صلبہ کے حق میں یہ مذمت کی آیتیں نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے مذمت کی کہ یہ وعدہ کر کے پھر گیا اور اس طرح مطلب کہ ہم حقداروں کا حق ادا کریں گے اگر مال مل گیا، وعدہ کر کے مکر گیا۔ اس کو صلبہ سے اور اس کے خاندان کا تھا کچھ رشتہ داری قرابت داری کا خیال ہوا، تو وہ دوڑتا ہوا سفر کر کے صلبہ کے پاس پہنچا اور اس کو جاتے کہا کہ صلبہ تجھے تیری ماں روئے، تو اب کہیں کا نہ رہا، دیکھ تیرے حق میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، تجھے قرآن نے مذمت کی، اللہ نے تیری مذمت کی، تو برباد ہو تباہ ہو جائے۔ اب صلبہ بڑا پریشان تھا، اس کو اب کچھ احساس ہوا کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ اب اس نے اپنی زکوٰۃ کے بکریاں وکریاں جو بھی بنتی ہے زکوٰۃ وہ اس نے لی اور سرکار کی بارگاہ میں اب روتا ہوا حاضر ہوا کہ سرکار یہ آپ زکوٰۃ لے لیجیے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیا صلبہ پہلے تیرے لیے میرا حکم نہیں تھا، پہلے تو کیوں نہیں مانا؟ مفہوم بتا رہا اس واقعے کا، پہلے تو نے کیوں مطلب انہیں زکوٰۃ نہیں دی، اب تو اللہ تعالیٰ نے تیری زکوٰۃ لینے سے مجھے منع کر دیا، اب میں نہیں لوں گا۔ ہوئے اب صلبہ گیا کام، اب وہ اپنے منہ پہ اپنے سر پہ خاک اڑانے لگا اور روتا ہوا پھر چلا گیا۔ پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب پردہ ظاہری فرما لیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں صلبہ حاضر ہوا زکوٰۃ کا مال لے کر۔ صدیق اکبر نے یہ فرما کر اس کو ٹال دیا کہ جب سرکار نے نہیں دیا تو میں کون ہوتا ہوں تیرا مال لینے والا، میں نہیں لیتا، چلا گیا۔ پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسی طرح وہ حاضر ہوا، فاروق اعظم نے بھی
اپنے پیش رو کی اتباع کرتے ہوئے اس کا مال قبول نہیں کیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین جامع القرآن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں طلبہ انتقال کر گیا، اس کا مال یہیں دھرا کا دھرا رہ گیا۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ نے یہ واقعہ شاید ہو سکتا ہے پہلے سنا ہو تو بھی صحیح، نہ سنا ہو تو بھی آپ غور کیجیے کہ مال کے وبال نے طلبہ کا کیا حشر کیا، کیا حشر۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 دینار بھجوائے۔ جب اتنی رقم انہوں نے دیکھی تو یہ رونے لگے اور غمگین چہرہ لیے اپنے گھر تشریف لائے۔ آپ کی زوجہ محترمہ نے جب افسردہ دیکھا، اترا ہوا چہرہ دیکھا تو کہنے لگی میرے سرکار کیا کوئی خاص بات ہو گئی ہے؟ تو رو کر کہا کہ ہاں بہت اہم واقعہ پیش آیا، بہت پریشان کر دیا، بہت عجیب واقعہ میرے پاس۔ یہ کہہ کر آپ نماز پڑھنے لگے، رات کا وقت تھا، نماز پڑھنے لگے، روتے صبح کر دیا۔ کہ دولت آپ کے پاس آ گئی تو اس کی وجہ سے آپ اتنا گھبرا گئے کہ یہ مصیبت میرے گلے کا پڑ، یہ دولت اب میں اس کو کیا کروں۔ پہلے یہ ہوتا۔ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں بادشاہ وقت محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ حاضر ہوئے اور طبق بھر کر اشرفیوں کا لے کر حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضور اس کو قبول کیجیے۔ تو آپ نے دسترخوان کو رکھوا دیا اس کو اور دسترخوان بچھانے کا حکم دیا اور خادموں سے کہا کہ اس کو مہمان آیا کھانا کھلاؤ۔ محمود غزنوی کے لیے وہ دسترخوان بچھا، سوکھی روٹیاں رکھ دی گئی۔ اب وہ سوکھی روٹیاں اٹھا کر محمود غزنوی نے جب چبائی تو وہ حلق میں ڈکنے لگی، تو اس نے کہا کہ یہ تو میرے حلق سے نیچے نہیں جا رہی۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہماری روٹی تمہارے حلق کے نیچے نہیں جاتی ہے اور تمہارا مال ہمارے حلق کے نیچے نہیں جائے گا، یہ ہمیں مبارک ہو، یہ تمہیں مبارک ہو، ہمیں نہیں چاہیے۔ اس کو اٹھا کے واپس کر دیا مال۔ اتنا مطلب اہل اللہ جو تھے وہ دولت سے دور بھاگ۔ آخر ایسا کیوں ہوتا تھا؟ آپ سوچو نا، ایسا کیوں ہوتا تھا، یہ کیوں کرتے؟ سیدنا ذوالقرنین جن کا قرآن میں ذکر ہے، ذوالقرنین کا، ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک بار اپنے لشکر کے ساتھ کہیں گزر رہے تھے تو جنگل سے گزرے، وہاں ایک جماعت تھی، ایک بہت بڑا گروہ تھا، عجیب و غریب، وہ سب سبزیاں کھاتے تھے، سبزیاں کھاتے تھے اور گزارا کرتے تھے۔ تو آپ نے ان کے سردار کو اپنے پاس بلوایا اور اس کو کہلا بھیجا کہ تم مجھ سے ملو۔ تو سردار نے نمائندے کو یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ مجھے آپ سے کوئی کام نہیں ہے، اس لیے میں حاضر نہیں ہو سکتا۔ اگر بالفرض آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے تو آپ کو آنا چاہیے میرے پاس۔ جب یہ جواب پہنچا تو ذوالقرنین کو واقعی چوٹ لگی کہ یہ سچ کہتا ہے، میں نے اپنے مطلب کے لیے بعض پوچھ کے لیے بلایا، مجھے جانا چاہیے۔ پہلے لوگ تو آپ کو پتا بزرگ ہوتے وہ سادے ہوتے تھے، آج سے ٹکے گا تھوڑی سی کرسیاں مل گئی تو وہ ہر ایک کوڈر کر کے بلواتا رہتا۔ پہلے تو جو ہوتے تھے بادشاہ وغیرہ چل کے جاتے ہی تھے، لوگوں کی خدمت کرتے تھے۔ اچھا، تو ذوالقرنین خود اس کے پاس تشریف لے گئے اور دعا سلام ہوئی، بات چیت آگے۔ تو آپ کیوں نہیں آئے میرے پاس؟ تو اس نے یہی جواب دیا کہ مجھے آپ سے کوئی کام نہیں تھا، آپ کو کام تھا، ٹھیک ہے آپ تشریف لے آئے، اب میرے لیے کیا مطلب آپ فرماتے ہیں؟ تو ان لوگوں کا طریقہ یہ تھا اس گروہ کا کہ انہوں نے اپنی بستی میں بہت ساری قبریں بنا رکھی تھی اور ہر ایک کی قبر مخصوص تھی کہ یہ میری ہے، یہ میری ہے، یہ میری ہے، یہ اس کی قبریں مخصوص تھی۔ اور یہ لوگ روزانہ صبح اپنی وہ خودی ہوئی قبروں کے پاس آتے ہیں، اس کی صفائی کرتے ہیں اور اس کے قریب نمازیں پڑھتے ہیں اور اپنی موت کو یاد کرتے ہیں۔ تو ذوالقرنین نے ان سے پوچھا کہ یہ قبریں تم نے کیوں کھود رکھی ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ یہ اس لیے کہ اگر دنیا کی محبت ہمارے دل میں آئے بھی تو ہم اپنے نفس کو یہ قبریں دکھاتے ہیں۔ یہ تو کیا کرے گا دنیا کی محبت کر کے؟ کیا اس گھڑے میں دنیا کی محبت کام آئے گی؟ اس لیے اس کو صفائی کرتے ہیں، اس کے بیچ ہم قبر پر اپنا وقت لگاتے ہیں، اپنی قبر پر اور نماز پڑھتے ہیں تاکہ مطلب ہمیں احساس رہے اور ہماری ہرس ہے نا وہ ختم کہ ہماری منزل یہ ہے۔ تم لوگ مال وال کیوں نہیں جمع کرتے؟ کیا سونا چاندی جمع کرنے کا ہم بہت برا سمجھتے ہیں؟
اس لیے کہ یہ جتنا مال زیادہ ہوتا ہے اتنا مطلب آدمی اس کے پیچھے مگن ہو جاتا ہے. جب سولبہ مال کے پیچھے مگن ہوا تو مدینہ بھی چھوٹا اور مدینہ والا بھی چھوٹا. تو مال کے پیچھے آدمی مگن ہوتا ہے. اگر مال بڑھتا گیا تو ہم پھر کام نہیں چلا سکتے. اس لیے ہم مال کو اپنے قریب نہیں آنے دیتے. اچھا تم یہ جانور وغیرہ کیوں نہیں پالتے ہو؟ ان کا گوشت کھاتے, دودھ پیتے, ان پر سواریاں کرتے. تو پھر انہوں نے اس کا بھی اسی قسم کا جواب دیا کہ ہم یہ کیا کھا کر کریں, کیونکہ ہم لوگ گھاس وغیرہ سبزہ وغیرہ ہم کھاتے ہیں. اس لیے کہ کیسا بھی لذیذ کھانا کھا لیا جائے, کیسا بھی لذیذ کھانا کھا لیا جائے, اس کا مزہ جو وہ حلق تک ہے. حلق سے نیچے اترا تو سب ایک جیسا ہو جاتا. یہ حقیقت. دیکھو نا, ہم لذیذ چیز کھاتے. اب یہ آپ نے میٹھی کوئی چیز کھائی تو مٹھاس جب تک منہ میں معلوم ہے, اب یہ حلق کے نیچے اتر گیا, میٹھا تھا یا پھیکا تھا یا تیکھا تھا یا کھٹا تھا یا کڑوا تھا, اب آپ کو پتہ نہیں چلے. پیٹ میں ذائقہ نہیں. ذائقہ کا تعلق سب جانتے ہیں کہ زبان سے. تو حلق کے نیچے چلا گیا تو اس کا ذائقہ ختم ہو گیا. تو ہم یہ کہ تھوڑا سا مطلب انہیں کہ ذائقہ حاصل کرنے کے لیے ان چکروں میں نہیں پڑتے. لذت ہو گئے, ہم یہ گھاس پاس کھا کر گزارا کرتے ہیں, یہ بھی ہماری زندگی کے لیے کافی ہو جاتا ہے. حضرت ذوالقرنین اس سردار کی ان باتوں سے بڑے متاثر, بہت متاثر, اور فرمایا کہ تم بہت سمجھدار ہو. سردار کو فرمایا اگر تم مجھ سے دوستی کر لو تو میں اپنے خزانے میں سے بھی تجھے بہت کچھ دوں گا اور میں تجھے اپنا وزیر بنا لوں گا, تو بہت سمجھدار. تو اس نے مسکرا کر کہا کہ علی جا اب گھر بھولیں گھر, آپ کے بہت سارے دشمن بھی ہوں گے. کہا آپ کے بہت سارے دشمن بھی ہوں گے اس لیے کہ آپ کے پاس ملک ہے, مال ہے, دولت ہے. تو جن کے پاس مال دولت ہوتا ہے, جن کے پاس ملک ہوتا ہے, ان کے دشمن بہت ہوتے ہیں. مال دولت کو چھیننے کے لیے, ملک کو چھیننے کے لیے دشمن ہوتے. اور میرے پاس مال بھی نہیں تو میرا دشمن بھی کوئی نہیں. تو میں آپ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا کر بہت ساروں کو اپنا دشمن بنانا نہیں چاہتا. سو بات کی ایک بات, حضور آپ اپنے رستے پر خوش رہیں, میں اپنی جگہ بالکل مطمئن ہوں اور خوش ہوں. مجھے کسی چیز کی کوئی حاجت ہی نہیں, بہت خوش ہوں. اس نے وزارت کی آفر کو ٹھکرا دیا اور آج بتائیے آپ کو سب کچھ پتہ ہے. اور یہ بالکل یہ جتنی باتیں ہیں نا واقعی بہت سالڈ باتیں, بہت مطلب سمجھنے کے لیے کافی. انسان ایک ذہن بنا لے, یار میری عمر بڑھتی چلی جا رہی, میری زندگی برف کی طرح پگھلتی چلی جا رہی. اب یہ ہم لوگ سالگرہ کرتے ہیں, سالگرہ. اب سالگرہ کیا ہوتا ہے کہ موم بتیاں جلاتے ہیں اور اتنی بجھا دیتے ہیں کہ اتنے سال اس کے پورے ہو گئے. تو اس میں یہ سمجھ میں ضرور آتا ہے کہ اتنی موم بتیاں بجھ گئی, 15 موم بتیاں بجھ گئی, 15 سال کا ہو گیا. تو مطلب یہ کہ اس کی زندگی کے 15 سال تو کم ہو گئے, بجھ گئے. انہیں سالگرہ کا ہم جشن مناتے ہیں, حالانکہ زندگی کا 1 سال تو کم ہو گیا. دیکھیں میں سالگرہ منانا یہ جائز یا ناجائز کا کوئی مسئلہ نہیں کر رہا, میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. سالگرہ اگر کوئی جائز طریقے پر مناتا ہو, اس میں وہ بین باجے نہ بجاتا ہو, ادھم پھاند نہ کرتا ہو, اور اللہ سے ڈرتا ہو کہ یا اللہ جو میرے تو نے اتنے 17 سال گزار دیے تو آج میرا 18واں سال شروع ہو گیا, تو اللہ میرے گزشتہ 17 سالوں میں جو کچھ گناہ کیے معاف کر دے, اور 18واں سال میرا تیری یاد میں گزرے. تو ایسی سالگرہ کو کس نے ناجائز کہا؟ بات تو مطلب یہ کہ جو اب سالگرہ میں تو ناجائز کام تو بہت ہو گئے, فوٹو تو کھینچتا ہے, تو یہ حرام ہے فوٹو کھینچ, اور بھی ہوگا نہیں کیا گھپلے ہوتے. تو اصل بنیاد کا انکار نہیں ہے. جیسے کہ شادی سنت ہے, شادی ایک بنیاد ہے, اور اس کا انکار تو کوئی نہیں کرتا کہ شادی نہیں کرنی چاہیے. حالانکہ شادی میں ہزاروں رسمیں غلط ہیں, ناجائز رسمیں. صرف شادی ہی کرنا جائز ہے, باقی تو سبھی آپ کو پتا ہے گھپلے ہی ہوتے ہیں. تقریباً جتنی بھی رسمیں وہ خلاف سنت ہوتی ہیں شادی میں, بدقسمتی سے. تو پھر بھی ہم شادی کا انکار نہیں کرتے کہ شادی واقعی ہونی چاہیے, لیکن جو غلط رسمیں ہیں ان کو مطلب نکال دینا چاہیے. تو چلو کوئی سالگرہ کرتا ہے تو اس سے ہم نہیں روکیں, لیکن یہ تو کہہ سکتے ہیں غلط رسمیں کرتے ہو اس سے باز رہو. تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ سالگرہ کرنے سے یعنی کہ جتنی سالگرہ اتنے سال تو ہمارے کم ہو گئے. یہ مطلب ہماری زندگی جو ہے گزرتی چلی جا رہی. اب ہم سوچیں کہ یار ہم یہ اتنا جمع کر رہے ہیں, اتنا کما رہے ہیں, یہ بھی کر رہے ہیں, وہ بھی کر رہے ہیں, آخر ان سب کو جمع کر کے کریں گے کیا؟ بوڑھے 60 سال 70 سال 75 سال
80 سال کے بوڑھے بوڑھے سے محنت کرتے ہیں, بہت مشقت کرتے ہیں, بہت بیچارے مزدوری کرتے ہیں, دکان کھولتے ہیں, محنت کرتے ہیں, ادھر مال اٹھایا ادھر رکھا, ادھر بھاگے. بعض تندرست ہوتے ہیں, 90 سال کے بوڑھے بڑی بھاگ دوڑ کرتے ہیں, بیچارے تندرست ہوتے ہیں, بہت بھاگ دوڑ. تو آخر یہ سوچ بنتی ہے کہ یار یہ کیوں کر رہے ہیں. ہمیں سوچنا چاہیے کہ اب کیا کام ہے, اب تو کم از کم اللہ اللہ کریں. اب تو اتنا کما لیا کہ بچوں کے بچے بھی بیچ کر کھائیں تو شاید پورا ہو جائے گا. اب تو مطلب اللہ کی طرف رجوع کریں. اب بھی نہیں کریں گے 80 90 70 سال کی عمر میں, تو آخر پھر کب اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں گے. تو اب کہیں آپ یہ نہ سوچتے ہو کہ چلو 80 90 سال تک تو پرمیشن مل گئی, اپنی تو جوانی اپنے تو محنت کر ہی لیں. تو یہ مراد نہیں, میں پرمیشن نہ آپ کو دے رہا ہوں, نہ آپ کو روک رہا ہوں, نہ میں روک سکتا ہوں, نہ میں کسی کو روک سکتا ہوں. دیکھو ہم میں سے میرے خیال میں 90% ایسے ہوں گے جنہوں نے بانڈ رکھے ہوں گے انعامی. میں تھوڑی آپ کو کہوں گا کہ بانڈ نکالو, میں کہوں گا تو آپ نے کون سا ماننا ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خواتین کے گروہ سے, اے عورتوں, اے اسلامی بہنوں, جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دیتا سنو تو تم بھی وہی کلمات کہہ لو. اذان و اقامت جب دے بلال, تم بھی وہی کلمات دوہرا لو, تو تمہیں ہر کلمے کے بدلے 1 لاکھ نیکیاں ملیں گی. 1,000 درجے تمہارے بلند ہوں گے اور 1,000 گناہ معاف ہوں گے. تو عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہمارے لیے یعنی کہ اسپیشل آفر میں خصوصی پیشکش ہے یا ہمارے مردوں کے لیے بھی کوئی حصہ ہے؟ تو دریا رحمت اور جوش میں آیا اور فرمایا کہ اگر مرد جواب اذان کا دے تو مردوں کو تم سے دونا ڈبل. اب لگاؤ حساب, جوڑتے رہو حساب. 3,24,00,000 یعنی آپ نے 5 اذان اور 5 اقامت کا جواب دیا. یعنی وہی کلمات جو مؤذن کہتا آپ بھی کہہ گئے. دن میں 5 اذانوں میں کتنی دیر لگی؟ یہ سب ملا کر 12-15 منٹ میرے خیال میں لگتے ہیں. 12-15 منٹ 12-15 منٹ آپ نے توجہ دے دی, اذان کا جواب دے دیا, تو آپ کا 3,24,00,000 نیکیوں کا بانڈ کھل گیا. حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرتے جائیے. کھانے کے بعد کا وضو کروں گا, عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھاؤں گا پیوں گا, حتی الامکان سنت کے مطابق کھاؤں گا پیوں گا, اول آخر نمک یا نمکین استعمال کروں گا, حصول ثواب کے لیے میسر ہوا تو مٹی کے برتن میں کھاؤں گا پیوں گا. یا واجد بسم اللہ. مالک میرے پروردگار, یا واجد سن میرے ٹوٹے ہوئے دل کی پکار. آپ کی بابا شفقت ہے ماشاءاللہ, پہلے سے پٹھانوں سے پیار ہے بابا. انشاءاللہ ایسا کام کریں گے جا کر خیبر پختونخوا میں دھومیں مچائیں گے. وقف مدینہ کون کو کو جب ہمارے پاس آگے کے جتنے بھی اوقات ہیں ہم سب دعوت اسلامی کو فیضان مدینہ ہے, فیضان مدینہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدینہ ہے, فیضان مدینہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کے اصلاح کی کوشش کریں انشاءاللہ عز و جل.